वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, फैमिली में कौन कौन है? मेरे वालिद वालदा दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसके अलावा मेरे 3 भाई हैं और बड़े भाई हैं जो मेरे साथ ही होते हैं गांव में। हम दोनों ज़िम्मेदारा पॉलिटिक्स करते हैं। छोटे भाई दोनों यूके में हैं। इसके अलावा 4 बहनें हैं। देन एक अकलौती मेरी बीवी हैं। अच्छा, और अकलौती। फिर मेरी 3 बेटियां और एक बेटा है। हाँ। और बेटियां ऐसे हैं कि बड़ी मेरी बेटी है, शी इज़ मैरिड। मेरा बेटा जो है ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट। और देन आई हैव ट्विन डॉटर्स ओके, जो अभी इस वक्त पढ़ रही हैं, माशाल्लाह 2 लेवल्स में हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पाक ने बेटियों जैसी नेमत दी। बिल्कुल। तो सर आपने अभी बताया इकलौती बीवी, तो जब इंसान कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे, और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे, कुछ तो शादी कर ही नहीं रहे और कुछ हैं कि शादियों पर शादियां करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा दूसरी शादी का? देखिए, इसमें शरई लिहाज से तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। मगर अगेन वही बात आ जाती है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। आई एम हैविंग अ वंडरफुल फैमिली लाइफ। बिल्कुल। अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं इसमें कोई अनड्यू मुझे ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, ना कभी ऐसा हुआ। और मैं तो समझता हूँ कि एक बीवी काफ़ी है इंसान के लिए। तो ये जो है, इसको बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं जो फिर नए काम करते हैं और फिर पछताते हैं सारी उम्र। सही। अगर आप अपनी एक बीवी के हकूक़ अच्छे तरीके से पूरे कर दें, अपने बच्चों की आप टेक केयर अच्छे तरीके से कर दें, तो मैं समझता हूँ इसके बाद फिर आगे ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी शादी उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास औलाद नहीं है, या खुदा न खास्ता उनकी पहली बीवी दुनिया में नहीं है। सही। उस वक्त के हालात, अब यकीनन ये एक मजहबी बात है, मैं तो इस पर नहीं करना चाहूँगा। सही। अपने लिए मैं समझता हूँ कि एक ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। सर आपने बताया अरेंज मैरिज हुई, चलें अब तो आप दूसरी का नहीं सोचते, क्या कभी मोहब्बत कोई ऐसी हुई जिसको चाहा, पाना, हासिल करना चाहा? मतलब आप क्या चाहती हैं कि जब ये जुमे वाले दिन आपका प्रोग्राम अभी जब ये होगा टीवी पे, तो उसके बाद मुझे ना घर से खाना मिले? और कोई नहीं जी, कोई मोहब्बत नहीं है मुझे, मेरी बीवी से ही मोहब्बत है बस। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बचपन पर चलते हैं सर, बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत अच्छा था। और मैंने आपको बताया कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था, हाँ, तो एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे गांव से लिया। वो उस वक्त एमपीए थे। अच्छा। तो वो लेके तो मुझे आगे लाहौर आए। और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, क्या याद होता है। हाँ। तो एचएसएन कॉलेज में ले गए, जो हमारा जूनियर स्कूल था। हाँ। वहाँ पे उन्होंने मुझे बैठा दिया। वो मेरा उस वक्त इतना टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो वैसे भी 4 साल के बच्चे ने क्या टेस्ट देना होता है। सही। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप बस बैठें तो मैं आ रहा हूँ। वो फिर 2 महीने के बाद आए। अच्छा। हाँ, मुझे वो हॉस्टल में ले गए। हाँ। और वो दिन, हालांकि मेमोरीज कम हैं, हाँ। मगर खौफनाक तरीन मेमोरीज थी कि इतनी कम लाइक आपको बताया भी नहीं गया, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं कुछ किया भी नहीं। गया। और मुझे उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। सही। जहाँ पे ना मेरी माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे बहन भाई। और बड़ा रोते थे हम सारे। वो डॉम्स टाइप होती थी, 8-8, 9-9 बच्चे थे, तो हम बाजमात रोया करते थे सारे। फिर वो आना, उन्होंने जो आया वगैरह होती हैं, वो हमें कभी डरा के, धमका के, प्यार से। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद फिर मेरी जो हमारी टीचर्स थी, उन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल किया कि ये आपका बच्चा तो शदीद डिप्रेशन में है। हाँ। ना किसी से बात करता है। मैं वाकई डिप्रेशन में, माँ बहुत याद आती थी। बिल्कुल। तो मगर ये कि फिर वालिद साहब को ये पता था कि मेरे लिए ये बेहतर है, क्योंकि गांव में कोई स्कूलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कड़वा घूंट भर के, इनफैक्ट मेरे दादा उनसे बहुत नाराज़ हुए। हाँ। उनको पिटाई करने तक गए भी, इसको वापस लेके आओ। हाँ। मेरी वालदा जो हैं, वो रो के उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट बिनाई ख़त्म कर दी। ओह माय गॉड। अब उसमें बात फिर वही आ जाती है दूसरी शादी वाली। हाँ। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब ने मुझे हॉस्टल में डालने से कुछ अरसा पहले ही दूसरी शादी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जब मुझे वहाँ से ले आए, तो मेरी
والدہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے خلاف یا ان کے خلاف کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے کہ یہ بچہ لے لیا گیا ہے ماں سے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. میرے والد صاحب انتہائی سمجھدار شفیق آدمی تھے. انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونا دیا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو میرے 2 بھائی یو کے میں ہیں، دے آر مائی اسٹیپ بردرس، مگر والد صاحب نے ان سے اتنا ہی پیار کیا، ہمارے سے بھی اتنا پیار کیا. کوئی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو کچھ زیادہ ہمیں کچھ کم، ایسا بھی نہیں ہوا. تو مگر وہ ایک ٹائم ایسا تھا. بعد میں خیر جب ادھر رہے پھر آہستہ آہستہ دوستیاں ہوئیں اور پھر میں تھرو آؤٹ ہاسٹل میں رہا. وہ ہاسٹل کی لائف بڑی آج بھی یاد آتی ہے، وہ دوست یاد آتے ہیں. تو ان کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم. پھر اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب آرمی میں گئے تو وہ بھی ہاسٹل تھا. وہاں پہ چونکہ میں تو یوز ٹو ہو چکا تھا، وہ میرے ساتھ والے کولیگز آج کل ماشاءاللہ بڑے 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 عہدوں پہ ہیں. تو جب ہم وہاں پہ گئے اور ہمیں ہاسٹل میں ڈالا گیا تو میرے علاوہ وہ سارے رو رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ ماں باپ کو تازہ تازہ چھوڑ کر آئے تھے. صحیح. میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہوں. آپ اسٹرانگ ہو چکے تھے اس معاملے میں. میں تب تک یوز ٹو ہو گیا. پھر جا کے جب میری شادی ہوئی تب جا کے فیملی لائف کا مجھے پتہ لگا. صحیح. اس سے پہلے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، نہ میری کوئی ایفیلیشن تھی. صحیح. یہ سب بعد میں خیر جب میری اپنی اولاد ہوئی، جب میں ان سے پیار کرتا تھا، مس کرتا ہوں، تو پھر میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ ہون دس تین پتہ لگا کہ ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ مجھے اندازہ ہوگا. بالکل. سر پی ٹی آئی کی پرفارمنس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. 3 سال ہو چکے ہیں تقریباً، تو بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں، عوام کی نمائندگی اگر کریں تو عوام کچھ خاص مطمئن نہیں ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت سے. آپ کیا کہیں گے جو عوام کے دل پر تھوڑی مرہم لگ جائے، تھوڑا اعتبار آ جائے کہ شاید حالات بہتر ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مہنگائی ہی ایک وہ فیکٹر ہے جس کی طرف غالباً آپ اشارہ کر رہے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ کوئی ہماری گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکے. میں ایک ذمہ دار ہوں، کاشتکار ہوں. آپ کبھی پلیز جائیں اور جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کے کیا حالات. بالکل. وہ اس وقت ایسے ہے کہ وہ دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو. آج سے 3 سال پہلے پنجاب کا کاشتکار سڑکوں پہ ہوا کرتا تھا. صحیح. آج پنجاب کا کاشتکار خوشحال ہے اور انڈین پنجاب کے جو کاشتکار ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. ایسا ہی. کیونکہ جب آپ ان سے تجارت کرتے تھے، آپ کی اپنی فصلیں، ان کا کوئی ریٹ نہیں ملتا تھا، زمینداروں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. 60% معیشت جو ہے آپ کے ملک کی وہ آپ کی زراعت کے ساتھ منسلک ہے. اس مہنگائی کا جو بڑا اثر پڑا ہے وہ میں مانتا ہوں وہ پڑا ہے جو شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. وہ واقعی ان کے ساتھ یہ میں فیل کر رہا ہوں. تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ 25% ہم نے تقریباً 9 لاکھ جو ہمارے امپلائیز ہیں جن کو پہلے کوئی الاؤنس نہیں مل رہا تھا، اس بجٹ میں ہم نے ان کو وہ الاؤنس دیا. 10% ہم نے اوور آل تنخواہ بڑھائی. باقی بھی کافی ایسے کام اچھے ہوئے جن کے شاید دور رس نتائج ہوں گے. جنرل ایوب خان نے آخری دفعہ 2 بڑے ڈیمز بنائے تھے اس ملک کے اندر. ابھی جو ڈیم بن رہے ہیں، بھاشا ڈیم وغیرہ، اس کو اس لیے نہیں شروع کیا جا رہا تھا کہ جب پرائم منسٹرز کو یہ بریفنگ ملتی تھی کہ 10 سال لگیں گے تو وہ کہتے تھے اس کو رہنے دیں کیونکہ ہمیں پولیٹیکلی اس کا فائدہ نہیں. آج سے 6-7 سال کے بعد جب یہ ڈیمز بن جائیں گے انشاءاللہ، ان کا جو واٹر ریزروائر ہے وہ تربیلا اور منگلا دونوں کو اکٹھا بھی کریں تو اس سے زیادہ ہے. آپ کی بجلی کے ایشوز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. نیشن بلڈنگ کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل. یہ جو مہنگائی ہے، اچھا یہ بھی ایک بڑا ایک مزیدار چیز ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 53 سال میری عمر ہے. مجھے تو کوئی ایسا ٹائم یاد نہیں جب لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جی آج کل مہنگائی نہیں ہے. ہاں. دوسرا، اس مہنگائی کے ساتھ ہم خود بھی تھوڑے ذمہ دار ہیں. صحیح. کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم لوگ کیسا لائف سٹائل اس وقت ہے؟ آپ مغل اعظم جو تھا نا شہنشاہ اکبر، ہم اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اس وقت. صحیح. اس بیچارے کو سارا سال گرمی دانے نکلے رہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے گھر میں ہم چھوٹے تھے، میرے والد صاحب اسمبلی کے ممبر تھے
ہم سین کے اندر چارپائیاں لگا کے میرے والد اور ان کے دونوں بھائی اور ان کی فیملیز 3 لائنوں میں چارپائیاں لگتی تھیں، 3 پیڈسٹل فین ہوتے تھے. جو بہن بھائی جس کی آخر میں باری آتی تھی وہ ساری رات مچھروں کے ساتھ لڑتا رہتا تھا. آج ہماری فیملیز کے جتنے لوگ ہیں سب کے علیحدہ کمرے، علیحدہ ایئر کنڈیشنرز ہیں، علیحدہ گاڑیاں، علیحدہ موبائل فون ہیں. سائیکل والے کار پہ پہنچ گئے، کار والے ہوائی جہاز پہ پہنچ گئے. گورنمنٹ سکولز میں پڑھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم مہنگی سے مہنگی جو چیز نہیں افورڈ کر سکتے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. 2-2, 2.5-2.5, 3-3 لاکھ روپے کے ہم نے موبائل فون رکھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. کوئی مجھے پاکستان کا شہری دکھا دیں جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے. صحیح. تو اب آپ کو اس لائف سٹائل کی کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. صحیح. مجھے یاد ہے کہ ہمیں عید پہ ایک جوڑا جوتوں کا ملا کرتا تھا، اور جب چھوٹے تھے تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اس کو سرانے رکھ کے سوتے تھے رات کو. بالکل. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری خواتین، آج آپ نے یہ ایک ڈریس پہن لیا نا، میرا خیال ہے کہ زندگی بھر آپ نے کسی اور شو میں یہ ڈریس نہیں پہننا. ایسی ہے؟ نہیں سر، ایسی بھی بات نہیں ہے. ہمارے ویورز ریپیٹ دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، فنکشنز میں ہماری خواتین جاتی ہیں وہ ایک ڈریس دوسری دفعہ نہیں پہنتی. شادیاں 1 دن کی ہوتی تھی، اب 6 دن کی ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. ذرا کبھی بیٹھ کے دیکھیں، اس لائف سٹائل کے ساتھ یہ مہنگائی رہے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ تو آپ نے صحیح کہا. اس سے یہ کم نہیں ہوگی. گاڑیاں دیکھ لیں مہنگی سے مہنگی. جو کار ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اب 60 لاکھ کی SUV لیں گے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں موٹر سائیکل نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر تھوڑا برداشت کریں. اس سارے لائف سٹائل کے لیے آپ کو پے تو کرنا پڑے گا. سر یہ پے کب تک کرنا پڑے گا؟ مطلب یہ آپ کو ساری عمر کرنا پڑے گا. یہ آپ نے ٹو بی ویری آنیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈلی ہمیں بتا دیا ہے. دیکھیں پہلے، ہاں آج آپ کے پنجاب کی آبادی ہوتی 4 کروڑ ہوتی، 5 کروڑ ہوتی، شاید آپ کے حالات بہت بہتر ہوتے. اس شرح اضافہ کے ساتھ تو آپ کو چین اور امریکہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے ایسے ہی رہنا ہے. ہاں انلیس کہ اپنے آپ کو آپ بہت تیزی سے اس کی پاپولیشن کنٹرول کریں، کم ہو جائیں. خود دیکھیں جس گھر میں 1-2 لوگ ہیں، ان کی اگر ایک میاں ایک بیوی دونوں کام کر رہے ہیں، وہ آج بھی کمپیریٹیولی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. صحیح. جب ایک کمانے والا ہے 8 کھانے والا ہے تو پھر یہی ہوگا. بالکل. سر آپ نے بتایا پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے کوئی ہمارے ویورز کو میسج دے دیں. میں دیکھیں جی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں بالکل اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ. ہاں. میں کہتا ہوں کہ صحت مند گھرانہ، ایجوکیٹڈ گھرانہ، وہ گھرانہ جس میں تہذیب ہو، وہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. بھلے آپ کے 2 نہیں، آپ کے 3 بھی بچے ہیں، اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو دیٹ از ہاؤ ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ جو فیملیز ہیں، ہمیں فیملیز کو اس طرح لے کے چلنا چاہیے کہ اس میں لوگ ہیلدی ہوں، ویلدی ہوں، وائز ہوں. صحیح. تھینک یو سو مچ. اسی میسج کے ساتھ چلتے ہیں بریک پر. ہمارے ساتھ رہیے.